السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم اور مرزا محمد علی جہلمی کے جھوٹ کے حوالے سے آج قسط نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے 3 قسطوں کے اندر میں مرزا محمد علی کے ایسے جھوٹ اور غلط بیانیاں بیان کر چکا ہوں جو کہ کہیں سے ثابت نہیں۔ ایسے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں جس کی کوئی سند بھی نہیں ہے۔ آج کی قسط کے اندر میں ان چیزوں کا بیان کروں گا، ایسے الزامات کا جو کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ پر لگائے گئے ہیں اور جو کہ ثابت نہیں ہیں۔ محمد بن قاسم پر یہ الزامات جو لگائے جاتے ہیں ان کی کافی وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور ہمارے لوگ جو کہ رافضیت سے متاثر ہیں ان کا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ بنو امیہ کے سارے افراد خراب تھے، حالانکہ جیسے حجاج بن یوسف ہے جس نے کافی ظلم کیے تھے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا سارے لوگ بنو امیہ کے خراب تھے؟ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں جو الزامات لگائے جاتے ہیں، چاہے وہ قوم پرست حضرات کی طرف سے ہوں، لادین عناصر کی طرف سے ہوں، یا وہ لوگ جو کہ رافضیت کی طرف مائل ہیں ان کی طرف سے ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی الزام ان پر ثابت نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسے انسان پر ہم الزام لگا رہے ہیں جو کہ خیر القرون کا فرد تھا، انتقال کر چکا، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندو، قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ ایسے الزامات جن کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں۔ دیکھیں، محمد بن قاسم کے بارے میں یہاں مرزا محمد علی نے یہ کہا کہ وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، اس کا داماد بھی تھا۔ یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ محمد بن قاسم نہ تو حجاج بن یوسف کا داماد تھا اور نہ ہی یعنی کہ وہ بھتیجا تھا۔ آپ دیکھیں، سندھ کے ایک بڑے محقق ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب، جنہوں نے سندھ کی تاریخ پر بہت بڑا کام کیا ہے، سندھی ادب پر، انہوں نے یہ سندھ کی تاریخ کے بارے میں انتہائی قدیم کتاب ہے جسے فتح نامہ بھی کہا جاتا ہے، چچ نامہ بھی، اس پر انتہائی قیمتی تعلیقات لگائی ہے۔ انہوں نے بہت بڑی محنت کی ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دور کے اندر سندھ کے اندر شاید ہی کوئی آدمی اس پائے کا محقق ہو سندھی ادب اور تاریخ کے حوالے سے۔ وہ بیک وقت عربی، فارسی، سندھی، اردو اور انگریزی، ان تمام زبانوں کے ماہر ہیں۔ انہوں نے یہاں تحقیق کی ہے چچنامہ کے اندر، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے محمد بن قاسم کا شجر نسب بھی دیا ہے۔ اس شجر نسب کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا نہیں تھا، بلکہ حجاج کے چچا محمد کے بیٹے قاسم کا بیٹا تھا۔ حجاج کا جو چچا ہے محمد، اس کا بیٹا قاسم ہے، اس کا بیٹا محمد ہے جسے ہم محمد بن قاسم کہتے ہیں۔ تو وہ حجاج کا بھتیجا نہیں بلکہ حجاج کے چچا کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کسی تاریخ سے کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا داماد تھا، بلکہ ڈاکٹر بلوچ صاحب نے یہاں تحقیق کی ہے کہ امام ابن حزم، انہوں نے علم انصاب پر بڑی قیمتی کتاب لکھی ہے، جمہرۃ انصاب العرب۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حجاج کے 4 بیٹے تھے، اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ بھی یعنی کہ بے بنیاد ہے، وہ داماد نہیں ہے، بلکہ محمد بن قاسم نے شادی کی تھی بنو تمیم قبیلہ سے۔ حجاج کا داماد بھی نہیں ہے اور بھتیجا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ اپنا یعنی کہ ذہن صاف کر لیں اور معلومات اپنی درست کر لیں۔ اس کے بعد ایک یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو مارنے کے بعد اس کی بیوی جو تھی لاڈلی، اس سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ نکاح بھی کہیں سے ثابت نہیں، ایک من گھڑت افسانہ ہے، ایک کہانی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جو بھی عربی تواریخ کی کتابیں ہیں، بنیادی ماخذ جو ہے، جیسے تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، فتوح البلدان ہے،
تاریخ یعقوبی ہے، تاریخ طبری ہے، کسی کے اندر اس نکاح کا کوئی ذکر نہیں، کسی کے اندر۔ تو یہ چیز بھی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد ایک اور یعنی کہ محمد بن قاسم کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہ بھی من گڑت کہانی ہے، افسانہ ہے کہ راجہ داہر کی 2 بیٹیاں انہیں ملی تھیں جو انہوں نے ایک غلام کے ذریعے بغداد روانہ کی۔ ان لڑکیوں نے جھوٹ بولا اور محمد بن قاسم کو خلیفہ نے سزا دی۔ اب یہ کہانی بھی من گڑت ہے، بالکل افسانہ ہے۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب نے یہاں بھی تحقیق کی کہ کسی عربی تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ اس یعنی کہ راجہ داہر کی 2 بیٹیاں تھیں اور انہوں نے جھوٹ بول کر محمد بن قاسم کو سزا دلوائی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ انہوں نے بڑی زبردست تحقیق کی ہے کہ اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ بغداد روانہ کیا گیا تھا لڑکیوں کو، حالانکہ بغداد کا شہر اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے نا۔ بغداد کا جو شہر ہے وہ 762 عیسوی کے اندر قائم ہوا، جیسے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا حوالہ ہے 762 کے اندر 762۔ تو یہیں سے ثابت ہوا کہ یہ ایک حکایت ہے، ایک افسانہ ہے، اس شہر کا وجود ہی نہیں تھا، تو لڑکیاں کیسے جائیں گی؟ یہ بھی بے بنیاد واقعہ ہے، اس کا کوئی یعنی اس کا ثبوت نہیں، اور پرانی تاریخوں کے اندر اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کی جاتی ہے کہ بھائی محمد بن قاسم کو گرفتار کیا گیا اور کچی کھال کے اندر لپیٹ کر صندوق میں بند کر کے اسے روانہ کیا گیا۔ یہ چیز بھی کسی پرانی تاریخ کے اندر موجود نہیں، چاہے وہ تاریخ خلیفہ بن خیاط ہو، فتح البلدان ہو، تاریخ یعقوبی ہو یا تاریخ طبری ہو، کسی کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں۔ بلکہ ان تاریخوں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اسے پہنچایا گیا واسط کی جیل کے اندر، جہاں ان کو تکالیف دے کر، اذیتیں دے کر محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ اور کس لیے قتل کیا گیا؟ حالانکہ محمد علی مرزا نے یہاں ایک الزام لگایا ہے کہ اس کے کرتوت ہوں گے، نعوذ باللہ۔ کیسے کرتوت تھے ان کے، مجھے بتائیں؟ کیا انہوں نے کوئی حرام کام کیا تھا، ناجائز کام کیا تھا؟ اللہ کے بندو، اسلام کے اندر جہاد کا تصور صرف دفاعی نہیں بلکہ اقدامی جہاد بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر مسلمان اسپین پہنچے ہیں، چین کی سرحد تک پہنچے ہیں، سمرقند بخارا کو فتح کرتے ہوئے، سندھ کو فتح کرتے ہوئے۔ تو اسلام کے اندر جہاد اقدامی بھی ہے، صرف دفاعی نہیں۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلمانوں نے جب اسپین پر حملہ کیا تھا تو اسپین کے لوگوں نے دعوت دی تھی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کو انہوں نے دعوت دی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے بہت بڑے کمیونسٹ لیڈر اور رائٹر ایم این رائے کی کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر جگہ جگہ اسلام اور مسلمانوں کی تعریف کی ہے۔ ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جہاں بھی حملہ کیا ان کا استقبال کیا گیا، لوگوں نے خیر مقدم کیا، کیونکہ مسلمانوں نے انہیں ظلم سے اور یعنی کہ زیادتیوں سے نجات دلائی، ہر جگہ ان کا استقبال ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے اسپین پر حملہ تو کیا تھا ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر، لیکن وہاں حکومت جو باقاعدہ قائم ہوئی وہ قائم ہوئی ہے یعنی 138 ہجری کے اندر عبد الرحمن الداخل اموی شہزادے نے حکومت قائم کی 138 ہجری کے اندر۔ اور یہاں بھی میں عرض کرتا چلوں کہ کہاں ہماری سوچ، ہمارے قوم پرستوں کی جو متعصب ہیں، ذہن کے اندر تعصب بھرا ہوا، بغض بھرا ہوا، محمد بن قاسم کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اسپین کے لوگ ہیں۔ 1985 کے اندر 1985 کے اندر ملک صوفیہ نے وہاں عبد الرحمن الداخل کے مجسمے کا افتتاح کیا، جو کہ علم نکر ان کا شہر ہے، اس کے ساحل سمندر پر وہ نصب کیا گیا ہے، وہاں نصب کیا گیا ہے۔ کس لیے کہ اسپین کے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اسپین کے اندر جو علمی ترقی ہوئی، جو سائنسی ترقی ہوئی، وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ ترقی پہنچی وہاں اسپین سے، اور کرنے والے لانے والے مسلمان تھے۔ یہ غیر مسلم ہیں، ان کی سوچ دیکھیے، مجسمے لگاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یہ لوگ ہیں جو کہ محمد بن قاسم کو گالیاں دیتے ہیں۔
حالانکہ آج جس زبان کے اندر وہ لکھ رہے ہیں وہ زبان بھی عربی زبان کا رسم الخط ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے یہ کتاب ڈاکٹر ربیع عثمان بلوچ صاحب کی، سندھی جو زبان اور ادب کی تاریخ، کیا لکھتے ہیں؟ یہ آج جس رسم الخط کے اندر آپ لکھ رہے ہیں، محمد بن قاسم پر تنقید کر رہے ہیں، وہ رسم الخط بھی آپ کو عربوں نے دیا ہے، وہاں سے آپ نے لیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف وہ لوگ ہیں کس قدر تعریف ہو رہی ہے، اور ایک طرف ہمارے لوگ ہیں۔ محمد بن قاسم، اللہ اکبر، سندھ کے اندر جو ترقی ہوئی علمی، ان کے آنے کے بعد